السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حالات سے تنگ آ کر دریا میں کود کر اپنی جان لینے کی کوشش کی۔ جیسے ہی پانی میں ڈوبنے لگا تو میرے ہاتھ میں کوئی چیز آ گئی۔ میں نے دیکھا تو ایک جوان لڑکی تھی۔ فوراً اسے پکڑ کر پانی سے نکالا اور سیدھا ہسپتال لے گیا۔ لڑکی حاملہ تھی اور ایک طویل وقت کے بعد اس نے ایک بیٹی کو جنم دیا، لیکن ہوش میں آتے ہی میں نے جب اس کے بارے میں پوچھا تو یہ جان کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہ لڑکی تو ایک مشہور ایکٹر کی بیوی ہے۔ نمبر لے کر اسے کال کی اور کہنے لگا، تمہاری بیوی میرے قبضے میں ہے، اگر اسے بچانا چاہتے ہو تو۔ میں اس وقت سونے کی تیاری کر رہا تھا۔ ذہن پر ہزار پریشانیاں غالب تھیں۔ ایسے میں بالکل بھی نیند نہیں آ رہی تھی، لیکن کیا کیا جائے کہ اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے۔ اسی دوران مجھے اپنے دروازے پر کھٹکے کا احساس ہوا اور میں بری طرح سے چونک گیا۔ جیسے ہی کھڑکی سے باہر دیکھا تو پتہ چلا قرضدار کھڑے ہیں اور اپنے قرض کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ میں نے سب کو کہا ہوا تھا کہ میں آج 10 بجے تک ان کے پیسے واپس کر دوں گا، اور پچھلے 1 سال سے میں ان سب کو اسی طرح سے ٹال رہا تھا، لیکن آج سب مل کر میرے گھر کے باہر کھڑے چلا رہے تھے، چیخ رہے تھے اور باہر آنے کا کہہ رہے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر مجھے کچھ بھی سمجھ نہ آیا، یہاں تک کہ میں گھر کے پچھلے دروازے سے باہر آ گیا اور سڑک کی طرف دوڑ لگا دی۔ اب میرے پاس کوئی راستہ نہ بچا تھا۔ پورے 2 سال میں نوکری کی تلاش میں مارا پھرتا رہا، یہاں تک کہ اپنے کاروبار شروع کرنے کے لیے میں نے مختلف قسم کے لوگوں سے مختلف قسم کے قرضے لے لیے، یہاں تک کہ ہر طرح کا کاروبار جس میں میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا وہ فیل ہو جاتا، اور یوں مجھ پر بہت سا قرضہ چڑھ گیا تھا۔ میں پچھلے 1 سال سے لوگوں کو مسلسل ٹال رہا تھا، تاریخ پر تاریخ دے رہا تھا کہ میں آپ کا قرضہ جلد ادا کر دوں گا، لیکن آج انہوں نے سوچ لیا کہ وہ میرے گھر پر دھاوا بول کر رہیں گے، اور یوں پوری سوسائٹی میں سب میں یہ بات پھیل گئی کہ میں نے سب سے بہت قرضہ لے رکھا ہے اور سبھی کو ٹال رہا ہوں، ابھی تک واپس نہیں کیا۔ یہ خیال آتے ہی میں نے سوچ لیا کہ اب زندگی کے دروازے مجھ پر تنگ ہو گئے ہیں اور مجھے اپنی زندگی کو ہی ختم کر دینا چاہیے۔ میرے والدین بھی حیات نہیں تھے، میں اکیلا تھا، بے بس تھا، کچھ کرنا چاہتا تھا، لیکن اب مجھے ایسا لگتا تھا کہ مجھے اب زندگی کو ہی خیر آباد کہہ دینا چاہیے۔ اس مقصد کے لیے میں انہی سوچوں میں گرا، دریا کے کنارے آ گیا، یہاں تک کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی۔ تمام گناہوں کی معافی مانگنے کے بعد میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے اللہ سے کہا، مجھے معاف کر دے، میرے پاس اس کے سوا اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہی میں نے دریا میں چھلانگ لگا دی، یہاں تک کہ میں بری طرح ڈوبنے لگا۔ تب مجھے لگا کہ مجھے یوں اپنی زندگی کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ یہ خیال ذہن میں آتے ہی میں نے اپنی زندگی کے لیے ہاتھ پیر مارنا شروع کر دیے۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرے ہاتھ میں کوئی نرم سی چیز آ گئی ہے۔ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر میں زور سے اسے کھینچا تو اس کے سہارے سے میں کنارے پر آ گیا تھا، یہاں تک کہ مجھے تجسس ہوا کہ جس چیز کی بنا پر میں ڈوبنے سے بچ گیا وہ چیز بھلا کیا ہے۔ جیسے ہی میں نے اس نرم سی چیز کو کھینچا تو یہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گیا کہ میرے ہاتھ میں ایک انسانی پاؤں کی پنڈلی آ گئی تھی، اور جیسے جیسے میں کھینچتا چلا گیا مجھے معلوم ہوا یہ تو ایک پورا انسانی وجود تھا اور کوئی جوان دوشیزہ تھی۔ رات کے اندھیرے میں میں یہی محسوس کر رہا تھا کہ یہاں تک کہ میں دریا کے کنارے اس انسانی وجود کو کھینچ کر چاند کی روشنی میں دیکھنے لگا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ یہ دوشیزہ تو حاملہ بھی تھی اور اس وقت بے ہوش تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مر چکی ہے۔
لیکن میں نے جیسے ہی اس کی ناک کے پاس ہاتھ رکھا تو سانسیں ہلکی ہلکی چل رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ اس کے پیٹ میں پانی بھر گیا ہے۔ میں نے فوراً سے اسے الٹا کیا، یہاں تک کہ اس کی کمر پر ہلکا سا دباؤ ڈال کر اس کے پیٹ میں موجود پانی نکالنا چاہا۔ اس نے فوراً سے سر اٹھا کر پانی باہر منہ کے ذریعے نکالا تھا، لیکن وہ ابھی بھی بے ہوش تھی۔ مجھے کوئی سمجھ ہی نہیں آیا تھا میں کیا کروں۔ میں کافی دیر وہاں بیٹھ کر سوچتا رہا کہ اچانک سے دماغ کی بتی جلی۔ میں نے اسے آگے بڑھ کر کندھے پر اٹھایا اور آگے سواری کو جا کر ہاتھ دیا۔ میرے جیب میں اس وقت صرف 50 روپے تھے۔ میں اسے ہسپتال کا پتہ بتایا اور کہا مجھے ہسپتال جانا ہے، میری بیوی غلطی سے پیر پھسلنے کی وجہ سے دریا میں گر گئی، وہ حاملہ تھی، اس وجہ سے بے ہوش ہے، مجھے جلد از جلد ہسپتال جانا ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے، چنانچہ آپ مجھے پہنچا دیں۔ اسے بچانے کے چکر میں میرے سارے پیسے بھی دریا میں گر چکے ہیں، اگر آپ احسان کریں گے تو میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا اور آپ کو دعائیں دوں گا۔ یہ سنتے ہی رکشے والا چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے مجھے ہسپتال کے باہر اتار دیا۔ ہسپتال لے جا کر معلوم ہوا کہ اس کی حالت انتہائی نازک تھی، چونکہ وہ حاملہ تھی اور ایک دم سے جھٹکے سے دریا میں گرنے کی بنا پر اس کے اندرونی اعضاء بری طرح آپس میں گڈمڈ ہو گئے تھے۔ یوں سے انتہائی نگہداشت وارڈ میں رکھا گیا تھا۔ وہ چونکہ ایک سرکاری ہسپتال تھا، اس لیے مجھے پیسوں کی فکر فاقہ نہ تھی۔ نہ جانے کیوں، لیکن اس نوجوان لڑکی کی حالت دیکھ کر مجھے لگا جیسے وہ میری اپنی بہن کی طرح ہو۔ یہی وجہ تھی کہ میں اس وقت اپنی زندگی کی مشکلات کو بھول کر وہاں ہسپتال میں اس کے پاس بیٹھ کر یہ دعا کرنے لگا کہ وہ اور اس کا بچہ ٹھیک اور صحیح سلامت ہوں۔ ڈاکٹر نے مجھے آ کر بتایا کہ ان کی حالت اب خطرے سے باہر ہے، خطرے میں ہے، آپ دعا کریں کہ ان کی جان بچ جائے۔ ساتھ ہی انہوں نے مجھے سے آپریشن کے لیے سائن لے لی۔ وہ شدید تکلیف میں تھی۔ ڈاکٹر نے بتا دیا کہ اس کا بچہ پیدا کرنا انتہائی ضروری ہے، ورنہ بچہ اندر مر جائے گا، اور میں نے بغیر سوچے سمجھے سائن دے دی۔ حالانکہ میں اس کا کچھ بھی نہیں لگتا تھا، نہ جانے کیوں میں بالکل مشینی انداز میں خود کو اس مصیبت میں ڈالنے کے لیے تیار تھا۔ حالانکہ میری زندگی میں خود کی اپنی مصیبتیں کم نہ تھی، نہ جانے کون سی طاقت تھی کہ وہ سب مجھ سے کروا رہی تھی۔ پورے 2 دن میں وہیں ٹھہرا رہا، یوں قرض داروں والوں سے بھی وقتی طور پر میں اور صحیح وقت پر ہی مجھے نجات مل گئی۔ میں 2 دن تک گھر نہ گیا۔ 2 دن کے بعد اس عورت نے انتہائی تکلیف میں ایک معصوم ننھی سی بچی کو جنم دیا۔ ڈاکٹر نے آ کر مجھے خوشخبری سنا دی کہ وہ عورت اب بالکل ٹھیک ٹھاک ہے اور اسے اور بچے کو وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا ہے۔ وارڈ میں شفٹ کرنے کے بعد جیسے ہی میں ان سے ملنے گیا تو وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی اور کہنے لگی تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے اور تم نے میری مدد کیوں کی؟ تب میں نے اسے سارا قصہ سنا دیا کہ میں تو دریا میں خود اپنی زندگی ختم کرنے چلا تھا، لیکن ڈوبتے ہی مجھے احساس ہوا کہ موت کو گلے لگانا اتنا آسان نہیں ہے۔ چنانچہ میں اپنی زندگی کے لیے ہاتھ پیر مارنے لگا کہ میرے ہاتھ میں تمہارے پاؤں کی پنڈلی آ گئی، اور میں نے جیسے ہی اسے کھینچا تو اس کے زور سے دریا کے کنارے پر آ گئی، تمہیں بھی بچا لیا، اور جب دیکھا کہ تم حاملہ ہو تو نہ جانے کون سی طاقت نے مجھ سے یہ سب کروا دیا ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ کو تمہاری زندگی میرے ہاتھوں سے بچانی تھی، اس لیے یہ سب کچھ ہوا ہے، ورنہ نہ جانے نہ میں تمہیں کو جانتا ہوں اور نہ ہی تم مجھ کو جانتی ہو۔ اب تم مجھے یہ بتا دو کہ تم کون ہو اور کیا تم نے خودکشی کی تھی؟ یہ سنتے ہی اس نے جو مجھ سے کہا تھا اسے سن کر میرے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں پاکستان کے مشہور ایکٹر کی بیوی ہوں۔ اگر تم میری بات پر یقین نہ آئے تو سرچ کر کے بھی دیکھ سکتے ہو۔ میں حیرانگی سے
اسے دیکھتا رہ گیا، تب میرے ذہن میں جھمکا ہوا اور مجھے یاد آ گیا تھا کہ واقعی ہی یہ کسی ایکٹر کی بیوی تھی۔ میں نے اکثر سوشل میڈیا پر ان کی ویڈیوز دیکھی ہوئی تھی، سب انہیں بہت زیادہ پسند کرتے تھے، لیکن اب اچانک یہ سب، میں انتہائی کشمکش کا شکار ہو گیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میرے ساتھ اس کے ایک ملازم نے دست درازی کرنے کی کوشش کی اور پھر مجھے دریا میں دھکا دے دیا۔ میرے شوہر کو بھی کچھ نہیں پتہ، وہ بہت زیادہ پریشان ہو رہا تھا۔ تم ایک کام کرو، تم مجھ سے نمبر لے کر اسے کال کر دو اور اسے کہو کہ تمہاری بیوی مل گئی ہے۔ میں اس کی اس بات پر اور بھی زیادہ حیران رہ گیا، لیکن میں نے کچھ ظاہر نہ کیا اور اس سے چپکے سے نمبر لیا۔ میرا ذہن تیزی سے کام کرنے لگا۔ میرا قرض صرف اب ایک ہی صورت میں اتر سکتا تھا۔ اتنی نیکی میں نے جو کی تھی اس کا صلہ کسی نہ کسی صورت میں تو ملنا چاہیے۔ یہ سوچتے ہی میں نے اس سے نمبر لے لیا اور اسے وعدہ کیا کہ میں اس کے شوہر کو تمام صورتحال سے آگاہ کر دوں گی۔ وہ ایکٹر تو مشہور تھا، لیکن اس کی بیوی بہت کم ویڈیوز میں نظر آتی تھی، سامنے آتی، اس لیے یہاں ہسپتال میں کوئی بھی اسے نہ جان سکا۔ چنانچہ میں اس سے وعدہ لے کر باہر آ گیا، لیکن اب میں کسی اور ہی ڈگر پر چل نکلا۔ وہ ایکٹر بہت مشہور تھا اور اچھا خاصا پیسے والا تھا۔ چنانچہ میری آنکھوں کے سامنے میرے قرض دار سر اٹھانے لگ گئے تھے، اور تب میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں فوراً سے اس نمبر پر کال ملا۔ تھوڑی دیر کے بعد فون اٹھا لیا گیا۔ جیسے ہی فون اٹھایا تو میں نے کہا، تم ارحم بات کر رہے ہو؟ دوسری طرف سے کہا گیا، جی میں ارحم ہی بات کر رہا ہوں، آپ کون؟ تو میں نے اس سے کہا کہ تمہاری بیوی میرے قبضے میں ہے، اگر اس کی سلامتی چاہتے ہو تو ابھی اسی وقت اس اکاؤنٹ پر پورے 20 لاکھ روپے بھیج دو۔ تمہاری بیوی ابھی اور اسی وقت تمہارے گھر کے دروازے پر موجود ہوگی۔ دوسری طرف سے جو کچھ کہا گیا تھا وہ میں کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ تھا، یہاں تک کہ میرے ہاتھ سے موبائل فون چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ میں سنسا وہیں بیٹھے کا بیٹھا رہ گیا۔ میرے خواب و خیالوں میں بھی نہیں تھا کہ میری بات سن کر جو مجھے جواب ملے گا وہ اس قدر میری توقع کے برعکس ہوگا۔ میں کبھی اندازہ بھی نہیں کر پاؤں گا۔ دراصل میں یہاں پہ یہ بات آپ کو بتاتا چلوں، اسے فون کرنے سے پہلے میں نے اس ایکٹر کے بارے میں کچھ معلومات نکلوائیں اور اس کی ویڈیوز دیکھیں، تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ اس نے اپنی گمشدہ بیوی کا اعلان کر دیا تھا اور مختلف پلیٹ فارم پر آوازیں اٹھا رہا تھا۔ حالانکہ اس کی بیوی کو دریا میں دھکا مار کر گرانے والے کو صرف ایک دن بھی نہ گزرا اور اس دن میں وہ ہر جگہ پر مشہور ہو گیا تھا۔ ہر کوئی اسے انٹرویو کے لیے بلا رہا تھا، اس کے ماضی کو کورید رہا تھا، اس کا ساتھ دیے جا رہا تھا، اس کا حوصلہ بن رہا تھا، اسے تسلی دے رہا تھا۔ وہ ہر جگہ رو رو کر اپنی بیوی کو یاد کر رہا تھا۔ تب میں نے اندازہ لگا لیا کہ اس کے لیے اس کی بیوی کتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ یہی سوچتے ہوئے میں نے اسے فون پر کہا تھا کہ تمہاری بیوی میرے قبضے میں ہے، اگر تم اس کو سلامتی چاہتے ہو تو فوراً سے میرے اکاؤنٹ میں 20 لاکھ روپے ٹرانسفر کر دو۔ لیکن دوسری طرف سے اس نے جو جواب دیا اسے سن کر مجھے اپنی سماعتوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ وہ ایک حد درجہ منافقت دکھانے والا ایکٹر تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم جو کوئی بھی ہو مجھے دھوکہ دے رہے ہو۔ میری بیوی مر چکی ہے اور اس کی تصدیق ہو گئی ہے، چنانچہ اب تم یہ خواب دیکھنا چھوڑ دو، تمہیں کبھی بھی 20 لاکھ روپے نہیں ملیں گے، اور اب میرا پیچھا چھوڑ دو ورنہ میں پولیس کو تمہارے پیچھے لگا دوں گا۔ میری بیوی کا نام آئندہ مت لینا، وہ مر چکی ہے اور اب اس کا کوئی سراغ نہیں مل سکتا۔ اس کی بات سن کر جب میں نے اس سے کہا کہ تمہاری بیوی میرے پاس موجود ہے اور اگر تم چاہو تو اسے خود آ کر دیکھ لو، تب وہ چند لمحے کے لیے خاموش ہو گیا تھا اور مجھ سے کہنے لگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تمہاری بیوی تمہارے پاس ہے
جبکہ میں نے اسے خود مارنے کا آرڈر دیا تھا۔ یہ بات اس کی زبان سے نہ جانے کیسے پھسل گئی۔ تب مجھے اس کی اصلیت کا اندازہ ہو گیا اور اس کا سارا کٹھا چھٹا کھل گیا تھا کہ وہ کس قسم کی شخصیت کا مالک تھا۔ اس نے اپنے مالک بیوی کو اپنی شہرت کے لیے مروانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ میڈیا میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ اس کی بیوی اغوا ہو گئی یا گم شدہ ہو گئی، اور اس کے ساتھ اس قدر ادوناک واقعے کی بنا پر ٹی وی میں، مارننگ شو میں، انٹرویو میں، ہر جگہ اسے بلایا جانے لگا، جو پچھلے کچھ عرصے سے وہ زوال کا شکار تھا۔ اس کھیل کی بنا پر وہ ہر کسی کی نظروں میں آ گیا، اور صرف اس کی بیوی کے گمشدگی کی بنا پر اسے شہرت ملنے لگ گئی تھی۔ میں نے اسے کچھ نہ کہا، بس فون بند کر دیا اور سم بھی توڑ کر پھینک دی کہ وہ میرے بارے میں کوئی بھی سراغ نہ لگا سکے۔ لیکن اب میں اس شش و پنج میں مبتلا تھا کہ اس ایکٹر کی بیوی کو جا کر کیسے یہ سب سچ بتاؤں گا۔ وہ سن کر بہت زیادہ دکھی ہو جائے گی۔ ویسے بھی وہ اس وقت موت کے منہ سے باہر نکلی ہوئی ہے۔ میرے لیے یہ سب کچھ سنبھالنا اور کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ میں اس وقت کو کوسنے لگا جب میں نے اس لڑکی کی جان بچائی، اور اب دل پر ایک بوجھ لیے میں مشکل کا شکار ہو گیا، یہاں تک کہ میں وارڈ میں چلا گیا۔ اس نے مجھے بے قراری سے پوچھا، میرے شوہر آ رہے ہیں نا مجھے لینے؟ لیکن میرا سر جھک گیا تھا اور میں نے اس سے کہا کہ آپ اپنے آپ کو سنبھالیں اور تھام لیجیے۔ اب جو خبر میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اس کے لیے آپ کو دل بہت زیادہ مضبوط کرنا پڑے گا اور بڑا کرنا پڑے گا۔ خبر ہی ایسی ہے کہ آپ سن کر دہل جائیں گی، لیکن جتنا عرصہ آپ اپنے شوہر کے ساتھ رہی ہیں آپ اس کی شخصیت کے بارے میں جانتی ہوں گی۔ مجھے بس اتنا کچھ بتا دیں کہ اس کی شخصیت کیسی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میرا شوہر ایک اچھا انسان تھا، لیکن شہرت کی بھوک کی وجہ سے اس نے ہر تمیز بھلا ڈالی، یہاں تک کہ اب وہ مجھ سے بات تک نہیں کرتا تھا۔ جب میں نے اسے کہا کہ تم بھی اسے بھول جاؤ، اسی کا ملازم اسی کی شہ پر تم سے بدتمیزی کر رہا تھا، اور اسی کی شہ پر ہی اس نے تمہیں دریا میں دھکا دے دیا تھا۔ دراصل تمہارا شوہر تمہارا قاتل ہے، وہ تمہیں مارنا چاہتا ہے، اور اب جب اسے پتہ چلے گا کہ اس کی بیوی بچ گئی ہے تو وہ ایک بار پھر سے تمہاری جان لینے کی کوشش کرے گا۔ تو ایک لمحے کے لیے وہ ٹھہر سی گئی، آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگ گئے، اور اس نے اپنے پاس موجود بچی کو اپنے سینے سے بھینچ لیا۔ میں نے اسے تسلی دلاسا دیا، لیکن اس کے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اسی دوران نرس نے آ کر اس کے ڈسچارج ہونے کی خبر سنائی، تو میں نے اس سے کہہ دیا کہ اب آپ اگر چاہیں تو وقتی طور پر میرے گھر رہ سکتی ہیں۔ ویسے بھی میں مشکلات کا شکار ہوں، کیا پتہ آپ کی مدد کر کے ہی میری تمام مشکلات حل ہو جائیں، اور اس نیکی کے ذریعے اللہ مجھ سے راضی ہو کر میری پریشانیوں کو ختم کر ڈالے۔ اس نے کچھ بھی نہ کہا، بس میری نظر پر بات پر سر ہلا دیا، اور یوں ہاسپٹل میں اسے لے کر اپنے گھر پر آ گیا۔ مجھے کسی کی پرواہ نہ تھی، کیونکہ میری نیت غلط نہ تھی۔ لوگ تو ویسے بھی جب نیت ٹھیک ہوتی ہے تبھی باتیں کرتے ہیں۔ اس وقت مجھے ایک دکھی دل پر مرہم رکھنا تھا۔ میں یہ سب کیوں کر رہا تھا مجھے خود بھی نہیں معلوم تھا۔ گھر آ کر بھی وہ خاموش رہی۔ میں نے اس کا دل بہلانے کی کوشش کی۔ اس کی بچی بہت زیادہ معصوم تھی، عام بچوں کی طرح روتی نہ تھی، بس خاموشی سے اپنے انگوٹھے کو چوس کر چپ ہو جاتی۔ مجھے اسے دیکھ کر بہت زیادہ دکھ ہوتا کہ لوگ کیا سمجھتے تھے جب یہ بچی پیدا ہوگی تو یہ کتنی خوش نصیب ہے، پیسے میں کھیلے گی۔ لیکن کس قدر افسوسناک خبر تھی کہ اس کے شوہر یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کا وجود اس کی بیوی میں پل بڑھ رہا ہے، اسے جان سے مارنے کے لیے دریا میں دھکا دے دیا، اور اپنی بیوی کی گمشدگی کے ڈرامے کی بنا پر شہرت حاصل کر رہا تھا۔
وہ کھانا کھا رہی تھی اور میں کسی کام سے باہر جانے لگا تو اس نے مجھے بلا لیا اور کہنے لگی، پورے 2 دن میں نے اس حقیقت کو قبول کرنے میں لگا دیے ہیں کہ میرا شوہر میرے ساتھ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ ابھی تک یقین نہیں آ رہا اس نے پیسوں کے ذریعے یہ سب کچھ کیا ہے۔ میں تمہارے موبائل فون سے ساری خبریں دیکھ چکی ہوں۔ اب میں اس انسان کے پاس دوبارہ نہیں جانا چاہتی۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے اور میرے بچے کو کہیں نقصان نہ پہنچا دے اور دوبارہ ہماری جان نہ لے لے، اس لیے مجھے تم سے ایک کام ہے۔ اس پورے عرصے کے دوران مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم ایک نیک دل انسان ہو اور تم ہی میری دوبارہ ایسی بھی کوئی مدد کر سکتے ہو۔ میں وہیں پر بیٹھ گیا اور حیرت انگیز نگاہ سے اس کی طرف دیکھنے پر پوچھنے لگا، اب تمہیں کس قسم کی مدد کی ضرورت ہے؟ میرے پاس بالکل بھی روپے پیسے نہیں ہیں، میں مالی مشکلات کا شکار ہوں، اور تمہیں سچ بتاؤں میں تم سے جھوٹ نہیں بولنا چاہتا۔ جب تم نے مجھے اپنے شوہر کو فون کرنے کے لیے کہا تب میرے دل و دماغ میں ایک شیطانی آئیڈیا آ گیا اور میں نے سوچا کہ اغوا برائے تاوان کا ڈرامہ رچا کر بھی تمہارے شوہر سے پیسے بٹور لیتا ہوں۔ ویسے بھی وہ بہت بڑا ایکٹر ہے، 20 لاکھ روپے اس کے لیے کچھ بھی رقم نہیں ہوگی۔ چنانچہ میں نے اس سے رقم کا مطالبہ کر دیا۔ تم مجھے معاف کر دو، میں وقتی طور پر بہک گیا تھا۔ اس عورت نے میری طرف دیکھا تھا تو کہنے لگی کہ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ کچھ لوگوں کو تو اپنی غلطی کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ یہ کہتے ہی وہ دوبارہ سے رونے لگی۔ میں اسے تسلی دی اور کہا کہ تمہیں کیا کام ہے؟ ویسے بھی میں دنیا کا فارغ ترین انسان ہوں، تم کام بتاؤ، تمہارا کام ہو جائے گا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میرے گھر میں میری جائیداد کے کچھ کاغذات رکھے ہوئے ہیں، اس کا علم میرے شوہر کو نہیں۔ میں اپنے بچے کے بہتر مستقبل کے لیے بہت اچھا کرنا چاہتی ہوں۔ 2 دن سے یہی سب کچھ سوچ رہی تھی کہ اب کام یہ بھی کرنا ہے، اور اس وقت اپنے بنگلے میں کے لیے ایک وفادار ملازم کی تلاش میں جو ہر وقت اس کے کام کرتا رہے۔ ایک طرح سے تم یہ سمجھ لو کہ اسے مینیجر کی ضرورت ہے، اب تم وہاں جا کر اس کے مینیجر کے طور پر رہنا ہوگا۔ 1 ہفتے کے دوران جب تم اس کا اعتماد حاصل کر لو تو میں تمہیں الماری کی تجوری کا لاک بتا دوں گی۔ وہ ڈیجیٹل ہے، اس کا کوڈ مجھے معلوم ہے۔ تم کاغذات نکال کر مجھے امانتاً لوٹا دینا، تمہاری بہت بڑی ذمہ داری ہوگی۔ بس یہ سوچ لینا کہ میری معصوم بچی کے ساتھ مستقبل کا دار و مدار ان کاغذات پر ہے۔ اگر وہ کاغذات مجھے مل جاتے ہیں تو میں دوبارہ کبھی پلٹ کر بھی اپنے شوہر کو نہیں دیکھوں گی۔ پہلے بھی میں اپنے پیروں پر کھڑی تو ہو جاؤں اور پھر خلا لے لوں گی۔ اور اس سارے کھیل میں مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہوا۔ میں نے فوراً سے سوال کر لیا، اگر وہ مجھے پہچان لیتا تو اس سے میری جان پتہ چل گیا کہ میں نے الماری میں سے کچھ چوری کیا ہے تو میری جان کو خطرہ ہو جائے گا، تو مجھے مارنے کی کوشش کرے گا، تب کیا ہوگا؟ اس نے کہا، وہ گھر بہت کم آتا جاتا ہے، گھر میں فائر الارم لگا ہوا ہے۔ الارم لگانے سے پہلے تم ایک کام کرنا، میرے بیسٹ کمرے کو بند کر دینا، کیمرے کو۔ سیکیورٹی روم کا پتہ بھی نہیں، میں تمہیں سمجھا دوں گی، اس کے بعد تم فائر الارم بجا کر سب کچھ کر سکتے ہو۔ بالکل بھی فکر نہ کرو، گھر میں اگر وہ 2-3 دن موجود رہتا ہے تو 4 دن گھر سے باہر رہتا ہے۔ تمہیں ہوشیاری سے کام لینا ہوگا، اور ہاں، یہ کام میں تم سے محبت میں نہیں کروا رہی۔ اس کام کے بدلے میں تم جتنے پیسے تم چاہو گے میں اتنے پیسے تمہیں ادا کر دوں گی۔ یہ سنتے ہی میرے ہوش ٹھکانے لگ گئے تھے اور میں نے فوراً سے حامی بھر لی۔ اگلے دن اس سے اس کے شہر کا پتہ لے کر اس کے بنگلے پر چلا گیا۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ واقعی میں وہ کسی وفادار ملازم کی تلاش میں تھا۔ یہاں تک کہ اس نے اپنے بنگلے کے باہر
لکھا ہوا تھا کہ وہ اپنے لیے اپنے فوراً سے منیجر کی ضرورت ہے۔ میں نے فوراً جا کے انٹرویو دیا، چند ضروری سوالات کے بعد اس نے مجھے فائنل کر لیا اور کہنے لگا تم کل سے کام پر آ سکتے ہو، تم پڑھے لکھے ہو، نوجوان لگتے ہو، تم میں پوٹینشل ہے، چنانچہ تم اسے اپنے ٹیلنٹ کو ضائع نہ کرو، میرے ساتھ کام کرو، کیا بتا آگے جہاں میں تمہارا چانس بنا دوں اور تم شو بیز انڈسٹریز میں بھی بہت آگے جاؤ گے۔ میری شکل و صورت بہت اچھی ہے۔ اپنے ہاں کام دینے کے لیے اس نے میری بہت زیادہ تعریفیں کر دیں، جبکہ میں اس کا مکروہ چہرہ بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا، سمجھتا تھا کہ کس طرح سے اس نے اپنی بیوی اور بچے کو مارا اور اس کی شہرت کا فائدہ اٹھا کر آپ پیسے کمانے کی دھن میں لگا ہوا ہے، مصروف ہے۔ اگلے دن میں کام پر جا پہنچا تو اس نے مجھے پورے بنگلے کا ٹور کروایا۔ اس نے مجھے وہ کمرہ سب سے آخر میں دکھایا جس میں تجوری میں اس لڑکی کے جائیداد کے کاغذات موجود ہیں۔ اس نے مجھے سارا کام سمجھا دیا۔ کہنے لگی میں ایک ہفتے کے ٹور پر جا رہا ہوں، گھر میں کوئی بد نظمی نہیں ہونی چاہیے، ایک ہفتے تک تمہیں صرف دیکھنے کے لیے رکھ رہا ہوں، کام ٹھیک کرتے ہو یا نہیں، اگر کام ٹھیک کرو گے تو پرماننٹ دوں گا، ورنہ پھر تمہیں ابھی فارغ کر دیا جائے گا۔ میں نے حامی بھر لی۔ میرے لیے بہت بڑا پلس پوائنٹ تھا کہ وہ ٹور پر جا رہا تھا۔ میری ڈیوٹی 9 بجے شروع ہوتی اور رات کے 10 بجے ختم ہو جاتی۔ میری صبح اس آدمی کے گھر چلا جاتا اور رات کو واپس آ جاتا۔ اس دوران میں نے اس کے بنگلے کا چپے چپے کا اچھی طرح سے معائنہ کر لیا تھا۔ وہاں تعداد میں کل 4 ملازم تھے جو مختلف کاموں پر مامور تھے۔ ایک خانسامہ تھا، ایک ڈرائیور تھا اور ایک میں ان سب کا منیجر۔ اور سب سے اس لیے مجھے یہ فائدہ حاصل ہو گیا تھا کہ میں ایک دن سب کو چھٹی دے سکوں اور اپنی کارروائی عمل میں لا سکوں۔ چنانچہ تیسرے دن جب میں نے اچھی طرح سے ہر قسم کا اطمینان کر لیا تو میں نے خانسامہ کو چھٹی دے دی کہ جب صاحب گھر پر نہیں ہیں تو ملازموں کے لیے کھانا کیوں بناتے ہو، انہیں پیسے ملتے ہیں، وہ باہر سے منگوا کر کھا لیں۔ اور سیکیورٹی والے روم کو میں نے کیمرے کی خرابی کا بتا کر اسے ٹھیک کرنے کے لیے بھیجا ہے، جبکہ وہ ٹھیک کروانے بیٹھ گئے۔ اسی دوران میں نے سارے کمرے بند کر ڈالے تھے اور باہر نکل کر فائر الارم بجا دیا۔ فائر الارم سنتے ہی تمام ملازم باہر نکل آئے اور ان کے جاتے ہی میں نے مین سوئچ بھی آن کر دیا، بند کر ڈالا، یہ دکھانے کے لیے کہ واقعے میں آگ لگ گئی ہے۔ میں نے کچن میں سے بہت سی فالتو چیزیں جو وہاں پہلے سے رکھی ہوئی تھی انہیں آگ لگا ڈالی تھی۔ آگ شیشے سے بھٹکتی ہوئی نظر آ رہی تھی، اس میں میری جان کو بھی خطرہ تھا۔ اور اوپر والے فلور پر آیا تو اس کمرے کا دروازہ کھولا جہاں تجوری کے کاغذات رکھے ہوئے تھے۔ اس نے مجھے کوڈ بتا دیا تھا۔ میں نے وہ کوڈ ڈالا تو حیرت انگیز طور پر وہ پہلے سے کلک میں ہی کھل گیا تھا اور میں نے اس میں جتنے کاغذات موجود تھے وہ سب نکال کر اپنے بیگ میں ڈال لیے، یہاں تک کہ وہ بیگ جو فولڈر کی صورت میں تھا اسے اپنی شرٹ میں چھپا دیا، اور پھر بھرپور بچنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے باہر کو چلایا جہاں سارے ملازم کھڑے ہوئے تھے۔ مجھے یوں اس طرح ابتر حالت میں دیکھ کر میری طرف آ کر کہنے لگا سر آپ ٹھیک ہے نا؟ میں نے ان سے کہہ دیا کہ میں ٹھیک ہوں، بس گھر کو خطرہ ہے، فوراً سے فائر بریگیڈ والوں کو بلا لو۔ یہ کہتے ہی میں گھر کو واپس آ گیا اور اس سیکٹر کو فون کر کے کہا کہ میں آپ کے بنگلے میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگ گئی ہے اور میں اس میں چونکے کام نہیں کر سکتا اور میری جان پر خطرہ بھی ہے، میری جان کو خطرہ لاحق ہو گیا۔ ایسی لیے تو میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ میں ایسی خطرے کی کوئی نوکری بھی نہیں کرنا چاہتا۔ میری اماں بہت زیادہ حساس ہے، انہوں نے مجھے کہہ دیا ہے کہ اب کوئی نوکری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چنانچہ میں آپ سے معذرت کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہی میں نے فوراً سے موبائل فون بند کر دیا تھا اور وہ سم بھی دوبارہ پھینک کر توڑ ڈالی۔
میں نے اسے انٹرویو کے دوران جتنے بھی معلومات بتائی تھی وہ سب غلط تھیں، اس لیے مجھے اطمینان تھا کہ وہ مجھے دوبارہ ڈھونڈنے نہیں پائے گا۔ گھر آ کر میں نے وہ کاغذات اس نوجوان عورت کو دیے تو وہ خوشی سے رونے لگ گئی، اپنی بیٹی کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ مجھے کہنے لگی کہ تمہارا جیسا جوان میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، تم نے اپنی جان پر کھیل کر مجھے جینے کا پروانہ ہاتھوں میں تھما دیا۔ یہ کہہ کر اس نے کاغذات میں ایک چیک بک نکال کر میرے حوالے کر دی۔ کہنے لگی جتنی رقم مانگنا چاہتے ہو مانگ لو، میں تمہیں یہ رقم اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر پیسوں سے اور اسی وقت کرنا چاہتی ہوں۔ یہ کہتی ہی وہ کھڑی ہوئی، مجھے کہنے لگی کہ اس میں میرا پاسپورٹ اور میرا ویزا موجود ہے، میں نے فلائٹ بک کروا لی ہے اور اپنے اکاؤنٹ سے میں پیمنٹ کر دوں گی۔ میں اگلی فلائٹ سے امریکہ جا رہی ہوں، میں امریکہ کی رہائشی ہوں، اب میں وہیں پر رہوں گی اور وہاں کاروبار کروں گی، اپنے بچے کو سنبھالوں گی، میرے کچھ رشتہ دار بھی رہتے ہیں، چنانچہ تم سب میری فکر مت کرنا۔ اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے جب میرے ہاتھ سے چیک لیا اور خود ہی رقم گھسیٹنے لگ گئی۔ جب واپس کیا تو چاہو تو کل صبح ہی نکلوا لینا۔ اور میں نے چیک بک پر نظر کی تو یہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گیا کہ اس نے پورے 50 لاکھ میرے نام کر دیے۔ میں وہیں حیرانگی کے مارے بیٹھ گیا تھا اور اس دوران وہ گھر سے نکلی، مجھے پتہ نہ چلا۔ جاتے جاتے اس نے مجھ سے اتنا کہا کہ اب ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں، یہ بھول جانا کہ تم نے میری مدد کی تھی، میں بھی یہ بھول جاؤں گی کہ میں نے کسی کی مدد کی۔ یہ کہتے ہی وہ پھول چل گئی تھی اور مجھے دوبارہ یقین آ گیا تھا کہ میں خودکشی کرنے چلا گیا تھا۔ تب بھی اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں کس قدر سہولت پیدا کر دی۔ میں اسی وقت سجدے میں گر گیا تھا اور کافی دیر تک اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہا۔ اس نے میرے انتہائی ابتر حالت میں میرے لیے روشنی کی امید نکالی اور سب کچھ بہتر ہو گیا۔ اگلے دن صبح میں نے اپنے قرض داروں کو تمام قرض انہیں واپس کر دیا کرتا تھا اور اپنی زندگی کو بہتر راہوں پر ڈالنے کے لیے سنجیدگی سے اقدامات کرنے لگا۔ واقعی میں وہ لڑکی میرے لیے فرشتہ ثابت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے میری مدد کے لیے ہی بھیجا تھا، جس کی بنا پر آج میں تمام مشکلات سے آزاد ہو گیا تھا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔